سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ یہ ماہ ربیع الاول ہمیں نصیب ہوا۔ کروڑہا بار ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا میلاد اپنے گھر میں منانے اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ دیکھیں اس آبادی میں کتنے لوگ رہتے ہیں، ہزارہا لوگ رہتے ہیں۔ یہ دنیا کا قید اور قانون ہے کہ میں اپنے گھر میں کوئی پروگرام رکھوں گا تو میں اسی کو آنے دوں گا جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ جو مجھے اچھا نہیں لگتا میں اسے اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دوں گا۔ اگر آ جائے گا تو میرا دل کرے گا یہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جائے۔ اللہ سب سے بڑھتر غیرت والا ہے، اپنے حبیب سے بے پناہ پیار کرنے والا۔ وہ کب چاہے گا کہ فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، نہیں، وہ اپنے گھر میں اپنے محبوب کی محفل کی زینت رونق بننے کی اس کو سعادت عطا فرماتا ہے جس سے وہ راضی ہو، جو اسے اچھا لگے۔ آپ اس محفل کی زینت بنے، میری برادری کے علماء تشریف لائے، میں ان تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ اللہ ان تمام علماء سے، اس طرف ثنا خان بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بیٹھے ہیں، کچھ شاید اٹھ کے چلے گئے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے خصوصی طور پر نعت خوانوں کو دعوت دی تھی۔ میرے ذہن میں ایک پروگرام چل رہا تھا کہ ہمارے علاقہ مصطفیٰ آباد کے جتنے ثنا خان ہیں وہ آ جائیں، پھر میں انہیں ایک دن دعوت دوں گا، پھر ان کے لیے اسپیشل پروگرام رکھوں گا یہاں، اور تمام نعت خوانوں کی دستار بندی بھی ہوگی، تمام سے میں ایک ایک دو شعر بھی سنوں گا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کروں گا۔ لیکن جن کی قسمت میں ہے وہ بیٹھے ہیں، جن کی قسمت نہیں وہ اٹھ کے چلے۔ اب یہ جو 4-5 دانے پائنتن پا کے 5 دانے نظر آ رہے ہیں، یہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ میرے اب ذہن میں آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ماہ میں جب 11ویں شریف کے حوالے سے محفل پاک کروں گا تو سپیشلی ان احباب کو میں دعوت دوں گا، اور جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے۔ اور میری یہ بھی ایک تمنا آرزو ہے، میں ایک بار پروگرام شروع کیا تھا میں نے کہ ایک نعت خواں کو بلا کے کہ آج کی رات فلاں کے نام، آج کی شام فلاں کے نام، اس طرح پروگرام میں نے شروع کیا تھا۔ اچھے اچھے نعت خواں آتے رہے، ان کی میں تاج پوشی بھی کرتا رہا، قائد بھی پیش کرتا رہا۔ اب میری نیت یہ ہے کہ اپنے علاقے کی ایک عالم دین اور ایک نعت خواں ہر مہینے ان کی دستار بندی بھی ہو، ان کی تاج پوشی بھی ہو اور ان کو تحائف بھی دیے جائیں، اور اسی عالم کا کتاب بھی ہو اور اسی نعت خواں سے نعتیں سنی جائیں۔ تو اس طرح کا پروگرام میرے ذہن میں ہے، علماء اجازت دے دیں گے تو میں ہر بات ایک نہ ایک عالم دین کو یہاں بلاؤں گا، دعوت دوں گا، باقی سب کے سب محفل کی رونق اور زینت بنے۔ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے آنے کا مقصد ہے اپنے نبی سے جو عشق اور محبت ہے ہمیں اس کا اظہار کرنا۔ محبت کا اظہار ضروری ہوگا۔ ان گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں کہ جہاں گھروں میں محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ آج کا مسلمان شرماتا، وہ محبت کا اظہار ہی نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اے عائشہ تو اس سے ہماری شادی ہوئی مگر 3 راتیں مسلسل فرشتہ سب ریشم کے کپڑے میں تیری تصویر لا کے مجھے دکھاتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی دودھ یا پانی ہوتا تو پہلے مجھے دیتے کہ آپ پیئیں. بیوی پہلے پیتی، پھر آپ پیالے کو گھماتے، علماء بیٹھے ہیں، پیالے کو گھما کے دیکھتے کہ میری بیوی نے اپنے ہونٹ کہاں لگائے. ان لبوں کے نشانوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول وہیں سے پانی نوش فرمایا کرتے. محبت ایسا کیوں کیا آپ نے؟ امت کے گھروں کو اجڑنے سے بچانے کے، تباہ ہونے سے بچانے کے، یہ برباد نہ ہو جائیں. مسواک منگواتے ہیں تو بیوی سے کہتے ہیں کہ اسے ذرا نرم کر کے دے دو پھر ہم استعمال کریں گے. بیوی اپنے منہ میں رکھ کے استعمال کر رہی ہے اور پھر وہ آگے دیا جا رہا ہے. تو یہ ہونا چاہیے. تو آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے اپنی محبت کے اظہار کے لیے، اور یہ محبت کا اظہار ضروری ہے. آج تو بہت ضروری ہے. یہود و نصارہ کی سازشیں چاروں طرف سے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے کے کھڑی. آج ضرورت ہے کہ مسلمان میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا جہاں کہیں بھی ہے، خاص طور پر اس ماہ ربیع الاول گھر گھر محفلیں میلاد ہو، گلی گلی محفلیں میلاد ہو، ہر علاقے میں جلوس نکلے عید میلاد النبی کا، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اس علاقے میں میرے نبی سے پیار کرنے والے رہتے. سبحان اللہ. محبت کا اظہار ضرور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت امام رضا بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ. امام رضا بیٹھے ہوئے ہیں، محفل سجی ہوئی تھی، ابو سال خراسائی بھی بیٹھے ہوئے. ان کی زبان پر 2-3 مرتبہ ایک ہی جملہ آیا کہ حضور آپ سے پیار کرنے والے تو بہت ہو گئے ہیں، آپ کے محبین بہت زیادہ ہو. جب تیسری بار ان کی زبان سے جملہ نکلا تو امام رضا جلال میں آپ نے فرمایا تو ساتھ لوگوں کی بات چھوڑ اپنی بات کر، کیا تو بھی مجھ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور میں بے پناہ پیار کرتا ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. بس یہ جواب سنا. فرمایا ساتھیوں لکڑیاں جمع کر. ساتھیوں نے لکڑیاں جمع کر. فرمایا آگ جلاؤ. آگ جلی. جب شعلے بھڑکے فرمایا اٹھ، مجھ سے محبت کرتے ہو نا، میں محبوب ہوں تیرا، اب میری خاطر آگ میں کود جا، میرا حکم ہے، چل میری خاطر. آگ میں چھلانگ لگا. وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا. حضور میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن ایسی بھی نہیں کہ جان دے دوں. امتحان کی گھڑی آتی ہے، پتہ چلتا ہے خون دینے والا کون ہے، چوری کھانے والا کون. حضور یہ تو میری جان چلی جائے گی، محبت کرتا ہوں لیکن اتنی بھی نہیں کہ جان دے دوں. آپ خاموش ہو. مجمع سکتے میں اب کیا ہو. اتنے میں حضرت ہارون مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آ رہے تھے. انہیں نہیں پتا یہاں کیا گفتگو ہے. وہ سامنے آئے، امام کی آواز گونجی، اے ہارون رک جا، ایک سوال کا جواب دے، کیا تمہیں مجھ سے محبت اور پیار ہے کہ نہیں؟ انہوں نے بھی وہی جواب دی، حضور بے پناہ پیار کرتا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں. فرمایا اگر واقعی محبت کرتا ہے تو پھر میرا حکم ہے اس آگ میں کود جا، چھلانگ لگا. ہارون مکی نے آگے جواب نہ دیا، وہیں سے دوڑ لگائی اور آتے ہی آگ میں کود گئے. یہ الگ معاملہ ہے جو آگ میں جانے کا حکم دیتا ہے، وہ آگ کو ٹھنڈا رہنے کا آرڈر پہلے سے دے چکا ہوتا. اگر امتحان تو ہو گیا، آزمائش تو ہو گئی، امتحان تو لینا تھا، لے لیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے چیخا تیار ہوا، مگر رب نے پہلے سے کہہ دیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، کیونکہ کوئی اور نہیں آ رہا تیرے پاس، میرا خلیل آ رہا، میرا دوست آ رہا. اور میں اسٹیج پر بیٹھ کے علماء کی موجودگی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں،
ہمارے نبی سے جس قدر پیار اس صحابہ نے کیا ہے بے شک دنیا کا کوئی انسان اتنا پیار کاری نہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان ایسے بھی نعرے لگ رہے تھے. کیا نعرہ تھا جی؟ ہر صحابی جنتی جنتی ہر صحابی نبی کیا جواب آئے گا؟ ہر صحابی نبی یقین نہیں آتا مجھ حیفہ سے پوچھ لیجئے. وہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ حمراء من آدم. میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا سرخ چمڑے کے خیمے کے اندر اللہ کے نبی تشریف فرما تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ خیمے میں ہیں صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے. ورائے بلال میں نے بلال کو دیکھا. کیا دیکھا بلال کو؟ کہ وہ نبی علیہ السلام کے وضو والا پانی استعمال شدہ پانی لے کر خیمے سے باہر آیا. جو ہی حضرت بلال نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کو لگ کر ہمارا پانی تو نیچے گر جاتا ہے لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ اپنے رسول کے جسم سے لگنے والے ایک قطرے کو بھی زمین پر نہیں جانے دیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برتن رکھا جاتا وضو فرماتے. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت بلال وہ پانی خیمے سے لے کر باہر آئے. وَرَائِتَ النَّاسِ میں نے لوگوں کو دیکھا یَبْتَادِرُونَ ذَاکَ الْوَضُوء. ارے اس استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ لپٹ پر چھپٹ پر سبحان اللہ سبحان اللہ. اے بلال مجھے دو اے بلال مجھے دو اے بلال مجھے دو. آگے راوی کیا کہتا ہے؟ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّهُ. اس پانی میں سے جس کو کچھ ملا اس نے پانی لے کے اپنے جسم پر مل لیا. سبحان اللہ. وَمَنْ لَمْ يَصِبْ مِنْهُ شَيْئًا اور جو باقی رہ گئے جن کو پانی نہیں ملا پانی ختم ہو گیا اب اس نے کیا کیا؟ وَأَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. اب اس نے دیکھا کہ کس کو پانی ملا تھا. اچھا فلاں صحابی کو دوڑ کر اس کے پاس گئے اسے کہا مجھے پانی تھوڑا دے دو. کہنے کہ میں تو استعمال کر چکا ہوں. کہنے کہ استعمال کر لیا تو کر لیا لیکن اس پانی کی تراوٹ تو ضرور ہوگی نا ہاتھوں میں. اپنی ہتھیلی آگے کر. اس نے ہتھیلی آگے کی اور صحابی عاشق رسول اس کے ہتھیلی پر ہتھیلی ملتا ہے اور تھوڑی سی تری لے کر اپنے چہرے پر مل دیتا. اٹھائیے بخاری شریف قرآن پاک کے بعد بخاری شریف کا درجہ اٹھائیے مسلم شریف کہ جب سہیل بن عمرو صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کا سفیر بن کر حدیبیہ کی سرزمین پر آیا مذاکرات کرنے کے لیے. وہ مذاکرات بھی کرتا رہا ساتھ یہ بھی دیکھتا رہا کہ اگر لڑائی کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہ بچا تو دیکھو تو صحیح نبی کے عشق کرنے والے جو صحابہ مٹھی پر ساتھ آئے ہیں یہ اپنے رسول کے لیے کیا کچھ کر سکتے. اندازہ تو لگاؤ. اب اس نے مناظر دیکھے یہاں معمولات دیکھے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب یہ مکہ واپس لوٹ کر گیا بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں کہ مکہ والے اکٹھے ہو گئے یعنی اس دن بھی جلسہ ہو گئے. سردار آ کر بیٹھ گئے. سہیل کو کھڑا کیا گیا. اے سہیل بتا کیا کر کے آئے. اب سہیل نے کیا کہا؟ کافر سامنے کافر بیٹھے تھے سچ بولنا تو اسے بھی 3 بار قسم اٹھانا پڑا. واللہ اللہ کی قسم وفقت علی الغلوب وفقت علی کیسر وکسرا والنجاشی ان رأیت مالکا قط یعظم وصحابہ ما یعظم وصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سہیل کہتا ہے اے مکہ والو ان سے صلح کر. لڑائی
کا سوچنا بھی نہ. خدا کی قسم واللہ اللہ کی وفد علی الملوک میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں وفد لے کر گیا ہوں, سرکاری مہمان بن کر گیا ہوں. وفد علی قیصر و کسریٰ و نجاشی, میں روم کے بادشاہ کے پاس بھی گیا, ایران کے بادشاہ کے پاس بھی گیا, نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں بھی گیا. ان رہے تو مالکن قدو یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدہ. ارے خدا کی قسم میں نے کسی شاہی دربار میں جا کر کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم ادب توقیر نہیں دیکھی جتنی میں نے محمد عربی کے غلاموں کو اپنے نبی کی کرتے ہوئے دیکھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, نعرہ رسال, عظمت مصطفیٰ. سہیل کی تقریر سنی سناٹا چاہتے, پورا مکہ گم, ذہن منجمد ہو. بڑا زیرک انسان تھا, معاملہ فہم انسان تھا, اور شریف اور نیک انسان ہے, اچھی باتیں کرتا ہے, سچ بولنے والا. اتنی بڑی بات کہہ گئی. کچھ دیر کے بعد ایک کونے سے آواز آئی, اے سہیل ہمیں ڈرانا, ذرا کچھ تفصیل بھی بتا, آخر تم نے کیا دیکھا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی بادشاہ کے دربار میں کسی بادشاہ کا اتنا ادب نہیں ہوتا جتنا تو ان کا دیکھ کر آ رہا ہے, ذرا کوئی جھلکیاں بتا تو صحیح. اب سہیل نے کیا کہا؟ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک. ارے میں نے کیا دیکھا؟ مسلمانوں کے نبی نے اپنا لعاب دہن ڈالا. میرے تمہارے منہ سے نکلنے والا تھوک کہلاتا ہے, کھنگار کہلاتا ہے, مگر آمنہ کے لال کے منہ نبوت سے نکلنے والا لعاب دہن مبارک ہے. سہیل کہتے کہ جب انہوں نے اپنا لعاب دہن حوالے کیا تو خدا کی قسم عاشقوں نے وہ لعاب دہن کو زمین پر نہیں جانے دیا. الا واقع فی کف رجل منہم, صحابہ میں سے دوڑ کر آئے اور کسی نہ کسی نے اس لعاب کو اپنے ہاتھوں پر وصول کیا. اب پھر بولتی بند ہوگی سبھی مکہ والوں کی. اب کچھ دیر کے بعد پھر ایک بولا, ارے چلو محبت میں کسی نے ہاتھوں پر لے لیا, اتنا تو بتا کہ پھر اس کا کیا کیا اس نے؟ اس نے کہا فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس صحابی رسول کے ہاتھوں پر لعاب دہن آیا, اس نے ہاتھ دونوں کو ملنے کے بعد اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر مل دیا. میں نے چہرے پر ملا لعاب دہن رسول. آئے کوئی دنیا کا عاشق جو کہے میں اپنے محبوب کا کھنگار اپنے چہرے پر مل کے فخر محسوس کرتا ہوں, ناز کرتا ہوں, سینہ تان کر چلتا ہوں, ہے کوئی تو سامنے آئے, کوئی نہیں آئے. میرے نبی کے صحابہ کا عشق کیا کہنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی لعاب میرے رسول نے آٹے میں ڈالا, یہی لعاب ہنڈیا میں ڈالا. آٹے میں برکت, ہنڈیا میں برکت, شوربہ بڑھ گیا, ذائقہ بڑھ گیا, نمک میں مسالے بڑھ گئے, بوٹیوں میں ہڈیوں میں اضافہ ہو گیا, اور صحابہ خوش ہو کر اس طرح کھاتے رہے جس طرح عید کا دن ہوتا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. آج لنگوٹی یار ہوتے کہتے ہیں ایک دوسرے سے بڑا پیار ہے, اکٹھے دیے گئے اکٹھے مریں گے. اسے کہو کہ چل تیرے سالن والی پلیٹ میں میں اپنا کھنگار ڈالتا ہوں تو کھا کے دکھا دے. میاں بیوی سے بڑھ کر کون ہے محبت کرنے والا؟ میاں بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے, جھوٹا وعدہ کر رہا ہوتا ہے, خدا کی قسم میں تو سے زیادہ پیار کبھی نہیں کرتا. بیوی شوہر سے کہہ رہی ہوتی ہے, اگر یہی شوہر بیوی کے پلیٹ میں کھنگار اپنا ڈالے تو کیا بیوی کھائے گی؟ آج کی بیوی بول
وہی پلیٹ اٹھا کے اس کے منہ میں مارے. تیرا ستیہ ناس اپنا کھنگار چھوڑ دیتے ہی. لیکن قربان جاؤں میں اپنے رسول کے غلاموں پر صحابہ. خدا کی قسم کوئی مولوی دنیا کا بتا دے کہ کسی صحابی نے اعتراض کیا ہو، بلکہ صحابہ خوش ہو کے کھاتے ہیں. خوش ہو. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ سہیل سفیر بن کر آیا، مکہ والوں کے سامنے اعلان کرتا ہے، مکہ والوں سنو، وَإِذَا تَوَضَّأَ، جب مسلمانوں کے نبی نے وضو کیا، يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوء، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ آپ کے جسم عطر کو لگ کر جو پانی استعمال شدہ آتا تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے فَقَادُوا يَقْتَتِلُونَ، قریب تھا کہ ایک دوسرے کا خون بہا دیں، ایک دوسرے کا قتل عام کر ڈالیں، لیکن وہ لڑائی نہیں ہوتی تھی. بظاہر نظر آتا تھا کہ قتل کر ڈالیں ایک دوسرے کو، لیکن وہ محبت تھی، عشق تھا کہ ہر ایک صحابی چاہتا تھا کہ میرے نبی کے جسم سے لگ کر آنے والا پانی کچھ مجھے مل جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی یا سیدی مرشدی، یا نبی یا غلام ہے رسول ہے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کان عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ. سبحان اللہ. سہیل بن عمرو کہتا کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، کانوں سے سنا، جب مسلمانوں کے نبی گفتگو فرمانی شروع کی انہوں نے تو لوگوں نے اپنی سانسوں تک کو روک لیا، اپنی آوازیں پست ہو گئی، زبانیں گنگ ہو گئی کہ کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے. وَمَا يُحِدُونَ عَلَيْهِ النَّظْرِ إِلَّا تَعْظِيمًا لَهُ. آخری جملہ سہیل، آخری جملہ تھا سہیل بن عمرو کا. ارے میں نے عاشقوں کو دیکھا اپنے نبی کے سامنے بیٹھے تھے، وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ النَّظْرِ، لیکن کوئی بھی عاشق ٹکٹکی باندھ کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اپنے محبوب کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا، آنکھیں جھکا لیتا تھا، پھر سر اٹھا کے دیکھتا تھا، پھر نظریں جھکا لیتا تھا. انہوں نے پوچھا اے سہیل کیوں ایسا کرتے تھے؟ جب پیار اتنا زیادہ کرتے تھے، عشق اتنا زیادہ کرتے تھے، ٹکٹکی باندھ کر کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ کہنے لگا الا تعظیما لہ، کیونکہ وہ اپنے نبی کی تعظیم ہی اس قدر زیادہ ہے. یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ تعظیم کا تقاضا ہے، توقیر کا تقاضا ہے کہ محبوب کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھا جائے، ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھا جائے. شرم و حیا کا پیکر بن کر، نگاہوں میں حیا لے کر نظریں اٹھا کے محبوب کا چہرہ دیکھا جائے، زیارت کرنے کے بعد الحمدللہ کہہ کے نظریں جھکا لی جائے. اور صحابہ ایسا کرتے تھے، صحابہ ایسا کرتے تھے. آج کون ہے دنیا میں سبھی عاشق رسول بنے پھرتے ہیں؟ اور ہم سٹیج پر بیٹھ کر پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں وہ بھی عاشق رسول، وہ بھی عاشق رسول، وہ بھی عاشق رسول. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، دولت زیادہ ہوتی ہے، جو ہماری جیبوں میں پیسہ ڈالتا ہے، جو یہاں آ کے زیادہ پیسے پھینکتا ہے، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یا عاشق رسول. میرے نبی سے عشق کرے آدمی اور میرے نبی کی صورت بھی نہ بنائے، آپ کی سیرت بھی نہ بنائے، میرے رسول جیسا چہرہ بھی نہ بنائے، میرے نبی جیسا لباس نہیں پہنتا، میرے نبی کے، اگر میرے رسول سے پیار ہے تو سب سے پہلے تو میرے نبی کے چہرے سے پیار ہونا چاہیے. آج سب سے میں داڑھی رکھ لوں گا، میرے نبی والی سنت پوری کروں گا، میں خوبصورت نہیں لگوں گا. یہی حال نعت خوانوں کا ہے، یہی اکثر نقیبوں کا ہے، یہی محفلیں کرانے والوں کا ہے.
آج تم سنت رسول چہرے پر سجا کے دیکھو، پھر دیکھو کہ سید آمنہ کے لال کو تم پر پیار کتنا میرے نبی کی بارگاہ میں تمہیں محبت پیار کیسا کتنا ملتا۔ ایک صحابی ایسے بھی تھے 1,24,000 صحابہ میں سے جن کے یہاں پہ صرف ایک بال تھا، داڑھی مبارک، قدرتی آئی نہیں گئی، ایک داڑھی۔ اب جب آ کر بیٹھتے صحابہ اسے اقبال کو دیکھتے تو صحابہ ہنستے تھے، دل لگی کرتے تھے۔ اب انہوں نے ایک دن سوچا، انہوں نے کہا یار ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی ہے، اچھا نہ لگتا ہو، تو انہوں نے جا کے اس کو کھینچ لیا۔ جب دوبارہ آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، صحابہ تو حیران ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا تمہیں، تیری داڑھی کہاں گئی؟ آقا میرے یار دیکھ کے میری طرف ہنستے تھے تو میں نے سمجھا شاید یہ اچھا نہیں لگتا، میں نے اس ایک اکلوتا تھا۔ فرمایا یہ کیوں ہنستے تھے؟ اس لیے کیونکہ جب تو آ کے بیٹھتا تھا تو اللہ کی رحمت کے فرشتے آ کر اس بال سے کھیلا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے تیرے بال کے ساتھ۔ ایک اکلوتے بال سے فرشتے رحمت والے پیار کر رہے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے دیکھ کے یہ ہنس رہے ہوتے تھے، اور تو نے سمجھ لیا شاید تیری توہین ہو رہی ہے۔ محفل میلاد کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جس کو میرے نبی سے پیار ہے اس کو میرے نبی کی صورت سے بھی پیار ہونا چاہیے، میرے رسول کی سیرت سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں لڑکا سا تھا، اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آیا، مجھے پتا چلا آپ آئے ہیں تو میں ملنے کے لیے آیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کون ہیں، کیونکہ میری پہلی ملاقات۔ اس پہلی ملاقات میں جب میں آپ کے پاس آیا تو مجھے بتایا گیا اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، تو میں نے آپ کو سلام کیا، یا نبی اللہ کہا میں نے پہلے، اور پھر میں نے کہا علیک السلام۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے جواب نہ دی، میں نے پھر کہا علیک السلام یا نبی اللہ، آپ نے جواب نہ دی۔ جب نے تیسری بار کہا آپ نے اشارہ کر کے بلایا، میں پاس بٹھایا، فرمایا بیٹا سلام کو پہلے لے آؤ، آخر میں نہیں کہتے، یوں کہو السلام علیکہ، علیکہ السلام نہیں کہنا۔ آج تو میں ڈرتا ہوں، آپ ڈرتے ہیں کسی سے پہلی ملاقات ہو جائے تو ہم شرماتے ہیں کہ یار اس کی اصلاح کیسے کریں کہ ناراضی نہ ہو جائے، کہ اٹھ کے چلا ہی نہ جائے۔ میرے نبی کی سنت پہلی ملاقات اپنے غلام کی اصلاح فرمایا علیک السلام، سلام کو اینڈ پہ نہیں لانا، سلام کو پہلے لاؤ، السلام علیکہ کہو، اصلاح فرمایا کرتے۔ ایک صحابی کو بلا کے فرمایا کہ یہ دعا سکھائی، یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھا ہے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یا اللہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جس کو تو نے نازل کیا، میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چند دن کے بعد وہ صحابی سامنے ہے تو اللہ کے رسول نے بلا دی، ہم نے تمہیں دعا یاد کرائی تھی، وہ یاد ہو گئی؟ آقا ہو، پڑھتے ہو؟ آقا پڑھتے۔ فرمایا سناؤ، امتحان لینا بھی ضروری ہے، ارے سناؤ۔ اب اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ نبی کا مقام اتنا نہیں ہے جتنا رسول کا ہے، تو کیوں نہ میں بے نبی کی جگہ پہ بے رسول کا لکھ بول دوں۔ اب اس نے دعا سنائی، ایک لفظ کو تبدیل کر دی، آمنتو بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ اللہ کے نبی نے پکڑ لی، فرمایا جو الفاظ ہم نے تمہیں سکھائے تھے تو ہم نے ان میں رد و بدل کیوں کی؟ خاموش، ارے بولو۔ آقا میرے ذہن میں تھا کہ رسول کا مرتبہ مقام نبی سے زیادہ ہے۔ فرمایا نہیں بیٹا جابر بات ہے، وہ اس صحابی سے کہا، فرمایا دیکھو پہلے تم اپنے طریقے سے عبادتیں کرتے رہتے، نیکی کے اچھے کام کرتے رہتے، وہ صرف اچھا کام ہی ہو، لیکن ہمارے بتلانے کے بعد پھر جب وہ کام اس طریقے سے کرو گے جو طریقہ ہم نے بتایا،
उन लफ्जों से पढ़ोगे जो लफ्ज़ हमने बताए, तो फिर उसका क्या होगा? नेकी का अमल भी नेक बनेगा और मेरी इत्तिबाए सुन्नत का नूर और बरकतें भी हासिल हो जाएंगी। तुम्हें सवाब भी मिल जाएगा, नेकियां भी मिल जाएंगी। अब हजरत जाबिर बोल पड़े, आका मुझे कोई नसीहत की। बिलाल भैया एक फोन करके कारी साहब से पूछो कहां तक पहुंचे, क्योंकि आपने कहा था कि वो रास्ते में है। रास्ता इतना लंबा तो नहीं हो गया, शालामार बाग आ गए हैं माशाअल्लाह, अब फिर पहुंचने वाले। मैं उनकी तशरीफ आवरी तक एक आधी बात करता। हजरत जाबिर बोलते, या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, जाबिर पहली बात सुन, मैं उस अल्लाह का रसूल हूं कि अगर तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए, तकलीफ आ जाए और उसका तुम नाम लेकर पुकारो तो वो तुम्हारी तकलीफ दूर कर। तारुफ करा रहे हैं बच्चे को, बता रहे हैं कि मैं कौन। फरमाया, मैं उस अल्लाह का रसूल बनकर आया, उसने मुझे भेजा है कि अगर तुम्हारी सवारी गुम हो जाए और तुम मेरे अल्लाह से कहो, या अल्लाह मेरी ऊँटनी गुम होगी वापस ला दे, तो मेरा अल्लाह वापस ला देगा, तुम्हें मिला देगा। अगर तुम्हारे इलाके में कहत शादी हो जाए, कहत पड़ जाए और मेरे रब को तुम पुकारो तो मेरा रब तुम्हारा कहत दूर कर। जब ऐसा तारुफ कराया तो अब जाबिर के दिल में उमंगें पैदा हुई, या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए। आपने 5 नसीहतें की। पहली नसीहत, वला तसब्बन्ना अहदन या जाबिर, ऐ जाबिर पे सुन, पल्ले बांध कि जिंदगी में कभी किसी को बुरा ना कहना, किसी को गाली ना देना, किसी की बदगोई ना करना, किसी को बुरा ना कहना। ये पहली नसीहत है जो अल्लाह के रसूल ने अपने गुलाम। आज हमारी महफिलों में क्या होगा, जब हम 4 इकट्ठे बैठते हैं, किसी न किसी की गीबत कर रहे हो, किसी की बदगोई कर रहे हो, किसी की बुराई बयान कर रहे हो, चुगलखोरी हो रही हो, इल्जाम तराशी हो रही हो। मेरे रसूल का कलमा पढ़ते हो तो अपने प्यारे नबी की इन बातों को अपनाओ। जाबिर के जरिए पूरी उम्मत को ये पैगाम मिला, हर उम्मती के लिए है मेरे रसूल का पैगाम कि कभी जिंदगी में किसी को गाली ना दो, किसी को बुरा ना कहो, किसी को बुरा नहीं करो। काफिर भी है तो बुरा नहीं करो। मैं जुमला अलग बोल रहा क्योंकि तुम नहीं जानते कि हो सकता है कल वो कलमा पढ़, परसों कलमा पढ़, अगले महीने कोई बहाना बने, कोई अल्लाह वाला मिले और उसकी तकदीर बदल दे, वो मुसलमान हो जाए। मौत से पहले कलमा पढ़ ले, तुम्हें क्या मालूम। बुरे के अमल को बुरा कहो कि जो अमल कर रहा है ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, उसकी जात को बुरा लगा। अल इबरत बिल खवातीन, क्योंकि एतबार खात्मे का। एक अल्लाह के वली गुजर रहे थे तो चंद नौजवान लड़के खड़े थे और एक ने कुत्ते को पकड़ रखा था। कहने लगे सूफी साहब रुक जाओ। नौजवान लड़के आपको पता है जरा इस तरह बोल, वो रुक गए। जरा बताइए कि आप अच्छे हैं हमारे कुत्ते से या हमारा कुत्ता आपसे अच्छा। जुमला बड़ा गुस्ताखी वाला। आज हमारे सामने कोई ऐसे कहे तो हम तमाचा उसके मुंह पर रसीद करेंगे। क्यों हमारे अंदर इतना तहम्मुल ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं, हौसला ही नहीं। हौसला अगर कायनात में किसी को मिला तो या नबी को मिला या नबी के सच्चे उम्मती को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली नाराज नहीं, रुक गए, जुमला सुना और फिर मुस्कुरा के फरमाया, बेटा इसका फैसला आज नहीं हो, ये मेरे मरने पर है। जब मुझे मौत आएगी, अगर मेरा खात्मा ईमान पर हो गया, मरते वक्त मुझे कलमा नसीब हो गया, फिर मैं अच्छा हूं तुम्हारे कुत्ते से, और अगर मुझे कलमा नसीब ना हुआ फिर तेरा कुत्ता मुझसे
سے دیتے رہے. العبرۃ بالخواتین. خیبر کی زمین تھی. نبی علیہ السلام خیمے میں ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, پورے علاقے کا محاصرہ کیے ہوئے صحابہ کئی روز سے. غزوہ خیبر. ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ لے کر مسلمانوں کی طرف آ گیا, صحابہ کا. اس کے اندر خیال آیا کہ ذرا پوچھوں تو صحیح, مسلمانوں کے نبی کیا دعوت, کیا پیغام لے کر آئے. ایک دو صحابی ملے تو ان سے پوچھتے ہیں تمہارے سردار کہاں ہے. انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے خیمہ نظر آ رہا ہے, اس خیمے میں. پہلے تو چرواہے کو یقین ہی نہ آیا. اس نے کہا ہو نہیں سکتا, اتنے بڑے لو لشکر کے آقا اور سردار ہو اور ایک معمولی سا خیمہ کھجور کی کے پتوں کی چٹائی کا بنا ہوا خیمہ, اس کے اندر تشریف فرما ہو سکتے. لیکن پھر بھی وہ چلا گیا. المختصر خیمے میں میرے تمہارے کریم آقا کے سامنے آیا اور آ کے کہتا ہے کہ آپ کی دعوت کیا ہے, کیا پیغام لے کر. نبی علیہ السلام اجمالی طور پر جامع الکلام تھے. آپ نے اسلام اور ایمان کا پیغام اور دعوت اس کے سامنے رکھی. وہ فوراً بول پڑا اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں, آپ کی دعوت کو قبول کر لوں, ایمان لے آؤں تو میرا کیا رتبہ اور کیا مقام بن جائے گا کلمہ پڑھنے کے بعد. اللہ کے نبی مسکرائے, فرمایا پھر تو ہمارا بھائی بن جائے, ہم تجھے اپنے سینے سے لگائیں. اس نے اپنی طرف دیکھا, کہنے لگا یہ تو مذاق ہو گیا میرے ساتھ, کیسے ممکن ہے؟ میں سیاہ فام انسان ہوں, کالی سیاہ رنگت ہے میری, بدبودار پسینہ میرے جسم سے نکل رہا ہے, کیا مجھ جیسے سیاہ فام جس کا پسینے میں بھی بدبو آ رہی ہے اس کو آپ سینے سے لگائیں گے, اپنا بھائی بنائیں گے؟ آپ نے بڑے تمور سے فرمایا ہاں ہم نے زبان تو کلمہ پر ہمارا بھائی, میں سب کے سامنے تجھے سینے سے لگاؤں, تجھے عزتوں سے نوازوں. جب اس نے یہ جملے سن فوراً کلمہ پڑھا اور ایمان لیا. اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا مجھے کوئی عمل بتائے میں کیا کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا وقت ہوتا تو میں تو سے نماز پڑھوا لیتا, روزے کا زمانہ ہوتا میں تو سے روزے رکھوا لیتا, تو امیر ہوتا میں تجھے کہتا تو صدقہ خیرات اور زکات دے, حج کا موسم ہوتا تو حج کروا لیتا. اب تو کوئی نیکی کا موسم نہیں, ہاں ایک نیکی تلواروں کے سائے تلے ہو رہی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ یہ تم کر سکتے ہو. لیکن اس کو کرنے سے پہلے ایک کام کرو, تم یہودیوں کی بکریاں بطور اجرت معاہدہ کر کے لائے ہو, پہلے ہمارے دشمنوں کے جانور ان کے گھروں میں پہنچاؤ. کیا کہنے رحمت اللہ العالمین, جن کے علاقے کا محاصرہ کر رکھا, جن سے جنگ ہو رہی ہے, جن کا مال مال غنیمت کہلائے گا, جن کے مرد پکڑے جائیں گے, غلام عورتیں لونڈیاں بن جائیں گی, ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان اگرچہ ہمارے دشمن ہیں, یہ ہماری لڑائی ہے, لیکن تم کیونکہ معاہدہ کر کے آئے ہو لہذا یہ بکریاں ان دشمنوں کے گھروں میں واپس دو. پھر وہ گیا, بکریاں ان کے گھروں میں پہنچائی, واپس آئے. کہنے لگا آقا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں میدان میں, لیکن جو میدان میں جاتا ہے یا وہ غازی بنتا ہے یا شہید. غازی بنوں گا پھر تو مزے لوٹوں گا, لیکن اگر آج ہی جاتا ہوا میں لڑتا ہوا مارا جاؤں, شہید ہو جاؤں تو کوئی ضمانت تو دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں, زبان دیتا ہوں, اگر تو شہید ہو گیا تجھے غسل اللہ کے فرشتے دیں, کوثر کے پانی سے دیں, سلسبیل سے دیں گے. میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں اللہ تیرے جسم کی سیاہی کو تابانی میں بدل دے گا,
میں اللہ کا رسول زمان نہ دیتا ہوں تیرے جسم سے نکلنے والی بدبو کو اللہ خوشبو میں تبدیل کر دے گا. میں اللہ کا رسول گارنٹی دیتا ہوں کہ ادھر تم شہید ہوگا ادھر سیدھا جنت الفردوس میں جائے. اس نے تلوار پکڑی سیدھا میدان لڑتا ہوا شہید ہوتا. اللہ کے نبی بعد میں معائنہ کرنے کے لیے چلے تھے. ایک جگہ لوگوں کا رش لگا ہوا. کیا ہوا؟ آقا ایک اجنبی شخص ہماری طرف سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے, ہم نہیں جانتے کون ہے, ہٹ جاؤ راستہ دے دو. فرمایا ہم جانتے یہ کون ہے. یہ اللہ کا عجیب و غریب بندہ ہے جس نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی, ایک سجدہ بھی نہیں کیا, قرآن کی ایک آیت تلاوت نہیں کی, صدقہ خیرات نہیں دیا, زندگی میں روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, ارے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں, صرف ایمان والی نظروں سے اس نے میرا دیدار کیا, میرا مکھڑا دیکھا ہے. دیدار رسول ایمان والی نظروں سے آج لڑتا ہوا شہید ہو گیا. ارے خدا کی قسم, اے ملائکہ, ارے میرے صحابہ, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بادل کے پانی سے, آب کوثر کے پانی سے رحمت والے فرشتے اس کے غسل کی تیاری کر رہے ہیں. باتیں کرتے کرتے فرمایا دیکھو دیکھو ملائکہ اس کو جنت الفردوس کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ارے دیکھو دیکھو, ارے میں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی سیاہی کو ارے تابانی میں بدل دیا ہے اور اس کے جسم سے نکلنے والی بدبو کو خوشبودار بنا دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہاں آنے سے کچھ پہلے مر جاتا تو کہاں جاتا؟ یہاں آنے سے پہلے مر جاتا کفر پر مرتا, دوزخ میں جاتا, جنت میں کہاں جاتا؟ تقدیر لے کر آئی بہانہ بنا, بابا کے لشکر کو دیکھا. اس لیے میں نے کہا میرے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, العبرۃ بالخواتیم, اعتبار خاتمے کا. یہی وجہ ہے آج چینلوں میں بھی میں دوستوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ زندگی میں نمازیں پڑھو, نیکیاں کرو, جو مرضی کرو, لیکن ایک دعا ہمیشہ مانگتے رہنا, یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر, ہمیں موت آئے تو ہمیں کلمہ نصیب ہے. بڑے بڑے اولیاء, اصفیاء, اتقیاء کانپتے تھے, ڈرتے تھے کہ کیا ہوگا. اے جابر, میری پہلی نصیحت ہے کبھی زندگی میں کسی کو گالی نہ دینا, کسی کو برا نہ کہنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غلام پہ, اپنے غلام پہ غصہ آیا تو اسے لعنتی کہہ دیا. جب منہ سے نکلا لعنتی تو اللہ کے نبی نے سن لیا, آپ غصے میں جلال میں آئے. فرمایا کیسے ممکن ہے کہ کوئی صدیق بھی ہو اور پھر لعنت بھی بھیجے؟ صدیق کے پر تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا میں الفاظ واپس لیتا ہوں, معافی مانگتا ہوں رب سے بھی اور آپ سے بھی اور اس غلام سے بھی, اور اس کے کفارے کے طور پر میں اسے آج آزاد کرتا ہوں. آپ نے آزاد کر دیا. حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم وہ نصیحت میں نے ایسے پلے باندھی کہ زندگی کے آخری لمحے تک میں نے اپنے گھر کے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. یہ ہے صحابہ کہ جو سن لیا ساری زندگی اس پر عمل کیا. اب اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے, اسی سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے, اسی کا پیغام ہر عالم کی زبانی آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں. اس کان سے سنا, اس کان سے نکالا. مسجد میں سبحان اللہ کہہ دیا, ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دروازے سے باہر نکلے, ساری تقریر مسجد میں پھینک کر چلے. بہت کم لوگ ہیں, 2-4 کو میں جانتا ہوں کہ جو جمعہ پڑھ کے جانے کے بعد وہ کئی برقع کا ملاقات ہوتی ہے تو پھر میری اس تقریر کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب کرتے ہیں. ایک اللہ کو پیارے ہو گئے,
وہ کہتے تھے جی میں جمعہ پڑھتا ہوں، جمعہ پڑھنے کے بعد تقریر سننے کے بعد گھر والوں کو جا کے پوری باتیں سناتا ہوں، پھر جتنے میرے دوست احباب ہیں ان کی محفلوں میں جاتا ہوں، وہاں جا کے سناتا ہوں۔ میں نے کتاب سے علم پڑھا، استادوں سے پڑھا، میں نے اپنا فرض ادا کر کے آپ تک پہنچا دیا۔ آگے آپ کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی نصیحت، کوئی پیغام، کوئی اللہ کے نبی کی حدیث، اگر قرآن کا حکم کوئی آپ نے سنا تو اور آگے نہ پہنچایا تو آپ گناہ گار۔ آپ کا کام ہے اسے یاد رکھنا، آپ کا کام ہے اس پہ عمل کرنا، اور پھر آپ کا کام ہے اس کو اپنے دوستوں تک پہنچانا، اپنے بیوی بچوں تک پہنچانا۔ آج ضرورت ہے اس بات۔ میڈیا نے الگ مصیبت ڈالی ہوئی، ہماری نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، کھانا شروع کریں اپنے ساتھ بٹھائیں، بیٹھنے کا انداز بتائیں، خود بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھیں، بچے کو نہ بھی کہیں، وہ آپ سے سن کے پڑھنا شروع کر دیں۔ بچے میں جبیلت ہے تقلید کی، آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، اگر وہ بائیں ہاتھ لے جائے اس کا پکڑ لیں، کہیں بیٹا ہمارے رسول کی سنت ہے دائیں ہاتھ سے، اپنے سامنے سے چھوٹے لقمے لے لیں، چبا چبا کے کھانا، پانی 3 سانسوں میں پینا، آرام آرام سے کھانا۔ 4 آدمی اکٹھے کھا رہے تو بیٹا اس کے سامنے سے چیز نہیں اٹھانی، یہ سنت کے خلاف ہے۔ کھڑے ہیں پانی پینے لگے، یاد آیا تو بچے کے سامنے نیچے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر پیئے۔ بچہ پوچھے تو جواب دیں، نہ پوچھے تو بتائیں بیٹا میں کھڑا تھا، کھڑے ہوئے پانی پی سکتا تھا، لیکن میں نے گلاس بھرنے کے بعد زمین پر بیٹھ کر میں نے پانی کیوں پیا؟ کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے بتانی اپنی نئی نسل کو، اپنے مستقبل کو، فیوچر کو۔ اگر آج نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ آج کا باپ روتا ہے ہمارے آگے، علماء کے آگے، کہ ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، ہمیں مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر دیکھا۔ یا بورڈ والی مسجد میں خطیب تھا تو ساتھ والی گلی میں رہتا تھا، رات کے وقت اچانک چیخوں پکار ہوئی، میں مر گیا مر گیا مر گیا۔ ہم باہر نکلے تو 2 بیٹے، باپ تو گلی میں گرا کر جوتے مار رہے تھے۔ جب ماں باپ تربیت نہیں کریں گے بچوں کی، تربیت نہیں کریں گے تو پھر وہ بچہ فرما بردار کیسے ہوگا، صالح کیسے ہوگا، نیک کیسے ہوگا، کیسے وفادار بنے گا، محب وطن عاشق رسول کیسے بنے گا؟ ضروری ہی رانجھا کی سٹوری سنانی ہے، ضروری تو ہم نے کسی انڈیا کے اداکار کی کہانی اور فلمیں دکھانی ہیں، ڈرامے دکھانے ہیں۔ اگر بچوں کو بتانا بھی ہے، روزانہ فارغ وقت میں اپنے پاں بٹھائیں، ٹائم دے اپنے بچوں کو بٹھانے کے بعد میرے نبی کی باتیں بتائیں، میرے نبی کے صحابہ کی باتیں بتائیں، اولیاء کرام کی باتیں بتائیں۔ میں اسٹیج پر منبر پر بیٹھ کر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی کے صحابہ جب میرے رسول سے فارغ ہو کر اپنے گھروں میں جاتے تھے، یا میرے نبی کے وصال کے بعد جب تک زندہ رہے، خدا کی قسم وہ ساری زندگی سب کے سامنے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے لوگوں کے سامنے صرف میرے اور تمہارے رسول کا ذکر اور تذکرہ کرتے تھے۔ ان کا کوئی اور موضوع ہی نہیں ہوتا، کوئی موضوع نہیں ہوتا تو ان کی باتیں کرنے، صرف باتیں کرتے تھے۔ نبی سے سن کر آئے، گھر آئے، کھانا کھایا، پانی پیا، گھر والوں کو اکٹھا کر دیا، گھر والوں کو شوق ہوتا تھا آ کے بیٹھتے، بتائیے آج ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا، اور وہ ساری باتیں بتاتے ہیں۔ اور جب تک زندہ حیات رہے دنیا میں، کونے کونے میں پھیلے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ آج یہاں پاکستان والے کلمہ پڑھ کے مسلمان بیٹھے ہیں، کیا ہمارے باپ دادا مسلمان تھے؟ اگر آپ اپنا شکلہ بولے تو ہندو ہوگا، کوئی سکھ ہوگا، کسی کو بابا فرید نے کلمہ پڑھایا ہوگا، کسی کو اجمیر شیخ والے نے کلمہ پڑھایا ہوگا، کسی کو داتا صاحب نے کلمہ پڑھایا ہوگا، صوفیاء کرام نے کلمہ پڑھایا تو یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن ان صوفیاء کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ جب آپ اوپر چلے جائیں گے پھر پتہ چلے گا، دنیا کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں میرے نبی کا کوئی نہ کوئی صحابی پہنچا، انہوں نے دین کو پہنچایا۔ تو میرا فرض ہے آپ تک بات پہنچانا، آپ کا کام ہے۔ آج فرمایا اے جابر دوسری نصیحت، اگر کوئی غلطی کر بیٹھے
भरे बजमे में तुझे आर दिलाए, तेरा ऐब बयान करे जो तेरे अंदर ना हो, और तुम जानते हो कि इसके अंदर फलां ऐब है, इसकी फलां गलती है, जानते हो, वो तुम्हें बदनाम कर रहे लोगों के सामने, तो ऐ जाबिर तूने उसके ऐब को लोगों के सामने बयान नहीं कर, माफ कर। मेरे अल्लाह ने मुझसे बात कही कि अपनी उम्मत को बता दो, जो लोगों को माफ करता रहेगा, जिस दिन उसको माफी की अशद जरूरत होगी, मैं रब उस दिन उसको माफी अता करूंगा। सबसे ज्यादा माफी की जरूरत कब होगी? क़यामत वाले होगी कि नहीं? आज हमने आदत बना ली, भाई भाई का दुश्मन बन गया, हमसाए का दुश्मन बन गया, बेटा बाप से नहीं बोलता, बाप बेटे से नहीं बोलता, छोटी छोटी बातों में नाराज हुए, साल तक नाराज। अरे दिल साफ कर दो, निकाल लो दिल से, माफ कर दो, माफ करना सीखो। करीब आका अलैहिस्सलाम ने मक्का फतह किया तो पहले ऐलान क्या किया? ऐ कुरैश बताओ तुम्हारे सामने क्या करने वाला? सबकी जुबान पर आप तो बड़े करीम हैं, करम फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया जाओ मैं आम माफी का ऐलान करता, सबको माफ ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, आज किसी से कोई इंतकाम बदला नहीं लिया जाएगा, आज माफ करने का दिन है, जाओ मैंने सबको माफ। आलम की पूरी दुनिया की तारीख उठा के कोई मुअर्रिख लेकर आओ जो मुझे बताए, आगे माशाल्लाह कर। मैं उन्हीं के इंतजार में आपका वक्त लेता रहा कि अगर मैं तकरीर बंद कर दूंगा, नात खां भी मुकम्मल हो गए, तो कहीं आप उठ के चले ना जाएं। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे तहकीक, अरे वुजू करवा के ले आए, सफर करके आए, जरा वुजू करने गए। नारे तकबीर, सारे मिल के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ऐ जाबिर मुआफ कर दे, सीखो, अपने मुखालफों को, दुश्मनों को मुआफ कर। मेरे रब ने वादा किया है जो लोगों को मुआफ करता रहेगा, मैं उस दिन उसे मुआफ करूंगा जिस दिन उसे माफी की सख्त जरूरत है। अगली नसीहत फरमाया, नेकी का अमल जब भी तुझे तौफीक मिले फौरन कर ले, छोटा बड़ा ना देख, नेकी का काम उसको कल पे मत छोड़। शैतान हमें बरगलाता है, मामूली सा काम है, इसको करके कौन सा तो कश्मीर फतह कर ले। नेकी करनी है तो बड़ी करनी, महफिल करानी है तो बड़ी करानी। ये शैतान के बहकावे, वो चाहता है कि ये आज तो खाली रहे ना, आज नेकी ना करना। अल्लाह की रहमत तो बहाना नहीं, ये उसूल है। किसी नेकी को मामूली समझ के तर्क न करो, किसी गुनाह को छोटा समझ के करना। हमारा मुसलमान पाकिस्तानी कहते छोटा गुनाह कर लो, बड़े के लिए तौबा के लिए बड़ा नहीं करेंगे, चलो जी बड़ा नहीं करते, हम नमाज़ी हैं 5 वक्त के, छोटे छोटे कर। सांप बड़ा हो या छोटा हो, डसने में दोनों बराबर है। अंगारा बड़ा हो या चिंगारी हो, अलमारी में रख कर देखो कपड़ों को, जिस तरह अंगारा जलाएगा उसी तरह छोटी चिंगारी भी जला के रख देगा। छोटा गुनाह भी चिंगारी की मानद है यार। अगर आपका बड़ा अंगारा जला सकता है पूरी अलमारी को, तो क्या छोटी चिंगारी रखोगे? कपड़े बच जाएंगे? रखो ना, और यही कहोगे ना छोटी चिंगारी है, कोई बात नहीं। बड़ा सांप नहीं रखते, छोटा सांप ले आते घर में, कुछ नहीं कहेगा, है तो छोटा। इसी तरह गुनाह को छोटा समझ के नहीं करते। सारी जिंदगी औरत की ख्वाहिशा
عورت بدکارہ، بخاری شریف کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عورت ساری زندگی گناہ کرتی رہی، ایک دن وہ ایک جگہ سے جا رہی تھی کہ کنویں کے پاس ایک کتے کا بچہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ اس کے دل میں رحم آیا، اس نے دیکھا رسی ڈول نہیں تو اس نے اپنا موزہ اتارا، اس نے دوپٹہ باندھا اور کنویں سے پانی نکال کے کتے کے بچے کے منہ میں ڈالا، اسے ہوش آ گئی اور وہ اٹھ کے چل پڑا۔ میرے رب کو یہ عمل پسند آیا، رب نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر۔ مگر مصطفیٰ آباد کے رہنے والوں کہیں مجھ سے یہ بات سننے کے بعد کہیں یہ نہ عہد کر لینا کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہیں گے، کوئی بات نہیں، کسی دن کتے کے بچے کو پانی پلا دیں بخشے جائیں گے۔ نہیں، ایک ہے قدرت کا قانون، ایک ہے قدرت کی رحمت۔ قانون قدرت اپنی جگہ 24 گھنٹے ہے کہ اگر جرم کرو گے میں سزا دوں گا، پکا فیصلہ اس کو۔ ہاں اس کی رحمت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، کس پر آ جائے، کس وجہ سے آ جائے، کس بہانے سے آ جائے۔ وہ تو کریم ہے نا جی، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ چاہے تو اپنی رحمت کے صدقے تمہارے ایک عمل کو قبول کر کے تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر ڈالے، لیکن پتہ نہیں ہے، گارنٹی کوئی نہیں کب رحمت آئے۔ اس لیے رحمت کی امید پر گناہ کرنے والا سب سے بڑا ظالم انسان ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، اے جابر اپنے تہبند کو، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، نیچے نہ لے جانا۔ یہ نصیحت ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہماری شلوار، ہماری پینٹ، ہماری دھوتی، ہماری چادر، ہمارا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تکبر کی وجہ سے منع تھا، کہ تکبر کی علامت ہے، جو تکبر نہیں کرتا وہ نیچے لے جائے۔ میں بھرے مجمع سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا اللہ کے نبی معصوم ہیں کہ نہیں؟ کیا نبی علیہ السلام کے دل میں، قلب میں تکبر بڑائی آ سکتی تھی؟ پھر آپ کو تو چادر نیچے لے جانی چاہیے تھی کہ میں تو پاک ہوں، معصوم ہوں، تکبر نام کی کوئی شے میرے نزدیک ہی نہیں آ سکتی، تو پھر میں چادر نیچے لے جاؤں؟ نہیں، میرے تمہارے نبی نے ساری زندگی ٹخنوں سے اوپر چاہتا ہے، تو ہم کیوں نہیں احتیاط کرتے؟ ہم کیوں نیچے لے جاتے؟ احتیاط کرنی چاہیے کہ نہیں؟ احمد شاہ صاحب کا بیٹا یہاں بچہ بیٹھا ہے، اگر بیٹھا ہے تو میرے پاس آ جائے۔ بیٹھا ہے بچہ؟ جی ادھر آؤ بیٹا، ناک پڑے گا نہیں، دونوں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ آؤ جی بیٹا، دونوں آ جائیں، کیونکہ قاری صاحب وضو کر رہے ہیں، تو وضو کے دوران جب وضو کر کے آتے ہیں تو اس سے پہلے آپ 2-3 شعر پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مائک لے لیں، یہ بھی مائک لے لیں۔